اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جی، یہ میرے پاس پیارے پیارے بیبیز مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے یہ بچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو تو پھر آپ اسے نماز سکھانا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ جب 10 سال کا ہو تو پھر آپ تھوڑی سی سختی کر سکتے ہیں، 7 اور 10 سال۔ اور ہم بچے کو اسکول کتنی ایج میں بھیجتے ہیں؟ 2.5 سال میں۔ اور 2.5 سال میں بھی ڈسپلن کیا ہے کہ وہ یونیفارم پہنے گا، سب بچے ایک جیسے کپڑے پہنیں گے اور سب بچے ایک ہی ٹائم پہ اسکول میں پہنچیں گے۔ اور پھر وہ 2.5 سال کے 3 سال کے بچے کھڑے ہو کر اس کیپٹلزم کی نماز پڑھیں گے ہاتھ باندھ کے، نعوذ باللہ۔ اس کے اندر الفاظ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں کہ جی تلاوت بھی ہوتی ہے، پہلے نعت بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ بلایا کس نے ان کو، ڈسپلن میں کھڑا کس نے کیا؟ نہ وہ سردی کے لیے ان کے لیے کوئی چھوٹ ہے، نہ گرمی کے لیے کوئی چھوٹ ہے، نہ بھوک کے لیے چھوٹ ہے۔ بچہ بیمار بھی ہو گیا تو پیرنٹس اپلیکیشن دے کے جا کے اسکول والوں کی منتیں کریں، فی بھی دیں، ہم سے پیسے لے لو، اور ساتھ میں اسکول والوں کی منتیں کریں کہ نہیں ہمارا بچہ بیمار تھا، اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی تھی، اس کے ساتھ وہ پرابلم ہو گئی تھی، اس لیے وہ مہینے میں 1 یا 2 دن نہیں آ سکا۔ اور اس سے زیادہ اگر نہیں آئے گا تو پھر فائن لگے گا اور پھر اس کا نام کاٹ دیا جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ کیپٹلزم اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہم سنتے ہیں نا کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر آئے گا، وہ نیو ورلڈ آرڈر آئے گا نہیں، وہ نیو ورلڈ آرڈر آیا ہوا ہے۔ وہ دجال نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ ہمارا 2.5 سال کا بچہ بھی اٹھ کے دجال کی نماز پڑھتا ہے، نعوذ باللہ، اور دجال کے آرڈر پہ دجال کا لباس پہنتا ہے، اور دجال کے طریقے پہ ایک خاص صفیں باندھ کر وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے بچے نماز پڑھے ہوتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ نماز صرف اللہ کی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو آزاد کیا ہے۔ اللہ بندوں کو باؤنڈ کر سکتا ہے کہ صفیں باندھ کر میرے آگے جھکو، صفیں باندھ کر کسی اور کے لیے ہم نہیں کھڑے ہوں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو لہٰذا بچوں کو، جو اسکول اونرز بھی ہیں اور جو ایجوکیشن سے لوگ ایسوسیٹڈ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ بچوں کو کیپٹلزم کے لیے باؤنڈ کرنا بالکل چھوڑ دیں، بالکل باؤنڈ کرنا چھوڑ دیں بچوں کو کیپٹلزم کے لیے۔ کیجول سسٹم بنائیں، بالکل ایک کیجول سسٹم بنائیں کہ بچوں کا ہفتے میں 3 دن کا، جیسے کورونا میں کافی بہتر ہو گیا تھا۔ ایسے ہوتا تھا نا کہ کچھ تو عرصہ تو اسکول بند رہے، پھر انہوں نے ایسے کیا تھا کہ الٹرنیٹ ڈیز پہ اسکول کھلے ہوتے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کا فیل کیا کہ ان کی مینٹل ہیلتھ اتنی امپروو ہوئی، خام خواہ بچے سے ناشتہ نہیں ہو رہا، بچہ روئی جا رہا ہے۔ اب میں خود بچے کو اسکول اتنی چھوٹی ایج میں بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بیگمات کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے، ہم تو خیر کرنا نہیں چاہیے، بیگمات کی باتوں میں اتنا بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ بیگمات کے کہنے پہ بچوں کو غلام بنا رہے ہیں۔ بہرحال تو وہ میں نے فیل کیا کہ جو بچے ہیں نا، وہ ایک خاص ٹائم پہ صبح سردی میں اٹھ رہے ہیں، پھر ناشتہ ٹھونس رہے ہیں، نہیں ہوا تو ساتھ لے کر جاؤ، پھر یونیفارم پہنو، پھر بچہ رو رہا ہے، پھر وہ اسکول اس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، ماں باپ سے الگ کر رہے ہیں، پھر بچہ میں فرسٹریشن آ رہی ہے، ڈپریشن آ رہا ہے۔ لیکن جب وہ الٹرنیٹ ڈیز پہ ہوا نا تو بچے کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپروو ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے اسکولنگ میں کہ الٹرنیٹ ڈیز کے اوپر یا ہفتے میں 3 دن بچہ اسکول جائے، جو چھوٹا بچہ ہے۔ جو یہ ایجوکیشنسٹس کے لیے کہہ رہا ہوں، پیرنٹس کے لیے نہیں کہہ رہا۔ ایجوکیشنسٹ کو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ آتے ہیں ان کے پاس ایڈمیشن کرانے کے لیے، تو ان کو بچوں کو صرف ہفتے میں 3 دن بلائیں، ٹھیک ہے، الٹرنیٹ ڈیز کے اوپر بلائیں۔ اور پھر وہ جو ٹائمنگ ہے نا، وہ بہت کیجول ہونی چاہیے، یعنی کہ بچہ 10 بجے، اول تو یہ 6-7 والا تو مذاق ہے ہی نہیں بھائی۔ آپ کا جو آفیسز ہیں وہ 9 بجے کھل رہے ہوتے ہیں، بچہ 7 بجے اسکول جا رہا ہوتا ہے، یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ بڑے جو گرون اپس ہیں، جو اٹھ سکتے ہیں، جن کو اپنے آپ کو ڈسپلن میں لانا چاہیے، وہ 9 بجے جا رہے ہیں، 10 بجے آفیسز کھل رہے ہیں۔
اور بچہ جو ہے وہ صبح 6 بجے اسکول جا رہا ہے، 7 بجے جا رہا ہے، اور سردی میں بھی اتنے بجے اٹھ رہا ہے، گرمی میں بھی اتنے بجے اٹھ رہا ہے. تو چھوٹے بچوں کے لیے کیجول ٹائمنگ ہونی چاہیے. 10 بجے اسکول لگے، ٹھیک ہے، 9 بجے لگے، اور اس میں بھی بہت اسپیس کشن ہونی چاہیے. اگر بچہ 9:30 آ گیا، 10:30 آ گیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے جو بچے پڑھا کے پاکستان کو سپر پاور بنایا ہوا ہے نا، وہ ہم نے دیکھ لیا. یہ ہمیں نہ سکھائیں کہ 70 بچے پڑھیں گے نہیں تو پیچھے رہ گئے. وہ جو آپ پڑھا رہے ہیں نا 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم یہ جو میں بھی ہوں اور یہ سارے یونیورسٹی والے ہیں نا، ہم نے پتہ ہے اس سسٹم سے جو پڑھ کے آئے ہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا جی پڑھو گے نہیں تو آگے کیا پڑھو گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی سسٹم سے نکل کے بچے جو ہے نا جوان ہو گئے ہیں، وہ خود ایجوکیشنسٹ بن گئے ہیں، وہ خود فلاسفر بن گئے. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، سب فراڈ ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ الٹرنیٹ ڈیز کے اوپر ہونا چاہیے، اور پھر کیجول ٹائمنگ ہونی چاہیے. اور جو سلیبس ہے وہ بک بیسڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ بک پڑھنا بھائی 30 سال کے بندے کو بٹھائے پڑھتا ہے، بک کتنی دیر پڑھ سکتا ہے؟ 99.99% آپ کا جو سوسائٹی ہے وہ بک نہیں پڑھ سکتے. بک پڑھائیں گے کتنی دیر پڑھے گا؟ 10 منٹ پڑھے گا، 15 منٹ، یا سو جائے گا، یا بور ہو جائے گا، یا پھر غصے سے بات اٹھا کے پٹک دیں گے. بک پڑھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. بچے کو چھوٹے، ہاں ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل بک پڑھنی نہیں چاہیے. بک پڑھنی چاہیے، اچھی بکس پڑھنی چاہیے، میننگ فل بکس پڑھنی چاہیے. ہر کتاب نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن چھوٹے بچے کا کام کتابیں پڑھنا نہیں ہے. چھوٹے بچے کو آپ کھیل کھیل میں سکھائیں، ایک کلچر بنائیں. بچے جب اگر ہفتے میں 2-3 دن آ رہے ہیں تو اس میں بھی کھیل کھیل ہونا چاہیے. جو ٹیچر ہے وہ بڑے کیجول انداز میں بچوں کے ساتھ کھیلے، کھیلتے کھیلتے ان کو سکھا دے. مثلاً ٹوائز سے کھیل رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیں کہ اے سے کیا بن رہا ہے. ایپل کھلا رہے ہیں تو یہ بتا دیں کہ اے سے بن رہا ہے، بی سے بتا دیں. بال کھیلے تو ساتھ بتا دیں. تو بچہ کھیل کھیل میں یہ جو بیسک چیزیں یہ بھی سیکھ جائے گا. یہ تو ایجوکیشنسٹ کے لیے ہے. لیکن جو پیرنٹس ہیں نا، ان کو اپنے بچوں پہ تو یہ ظلم کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ بھیجیں ہی نا اسکول. آپ بچے کو 5th کلاس سے اسکول بھیجنا شروع کریں. اور 5th کے بعد بھی ایجوکیشنسٹ کو چاہیے کہ ذرا کیجول سسٹم رکھیں. ہاں کالج اب ہو کیا رہا ہے دیکھیں کیسا الٹا سسٹم بنا ہے. 9th 10th تک بچے کو انتہائی اسٹرکٹ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور 11ویں 12ویں میں بچے کو ایزی کر رہے ہیں، جا جو مرضی کر. تو ایسے جو بیکورڈ علاقے ہیں یا جو گورنمنٹ اسکول ہیں، وہ تو ٹیچروں کے ساتھ بھی اسٹوڈنٹ بدماشی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. کہیں بسیں توڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں بھتہ لے رہے ہوتے ہیں، کہیں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. الٹا سسٹم ہے نا سب کچھ. دجال کا نظام یہی ہے کہ اچھا لباس مومنہ کرتوت کافراں. یہ کیا ہے؟ دجالیت اسی کو تو کہتے ہیں. تو 10th تک بچے کو کیجول رکھیں، اور اس کے بعد یہ جو کالج کا ٹائم ہے نا، اس میں بچے کو تھوڑا سا ڈسپلن میں لے کر آئیں. آہستہ آہستہ ڈسپلن میں لے کر آئیں. یہ 1st ایئر 2nd ایئر میں بچہ ذرا ڈسپلن میں جائے. اس کے بعد یونیورسٹی میں جو سیمسٹر سسٹم ہے وہ ہو، لیکن اس کے اندر بھی کمبائنڈ نہیں ہونا چاہیے، مخلوط نظام تعلیم نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح پیرنٹس کو بھی گھر میں چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بہت ہی ایزی رہیں، بہت ایزی رہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انما الشیطان یعدکم الفقر، کہ یہ جو تمہیں فکر ہوتی ہے نا کہ کھائے گا کہاں سے، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا. اور یہ سارے لوگ ڈراپ ہو رہے ہیں. شادی کی بھی بات کر لیتے ہیں بھائی، ابھی آئے ہیں نا، پیرنٹس کو مخاطب کر رہے ہیں نا آج، تو ان سے کہیں گے شادی بھی کرائیں. تو شیطان آپ کو یہ کہتا ہے کہ کھاؤ گے کہاں سے، پیو گے کہاں سے، یہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا تو بیوی کو کہاں سے کھلائے گا. چھوٹے بچے سے دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہا ہے، بچوں کے اسکول کی فیس دے رہا ہے، جو آپ کے موبائل کا بل دے رہا ہے، جو جس نے آپ کو اچھا اسمارٹ فون دیا ہے، جس نے انکاؤنٹیبل آپ کو کپڑوں کے جوڑے دیے ہیں، اکثر لوگوں کو اپنا گھر دیا ہوا ہے، اکثر لوگوں کو سواری گاڑی دی ہوئی ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کا بندوبست بھی کرے گا. جب آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے پہ نکالے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ پہ سب سے پہلے توکل ہے، اس کے بعد کوشش بھی کرنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے، لیکن اس کے لیے چھوٹے بچے کو ہی بالکل غلام بنا دینا کہ بس یہ ابھی سے پڑھے گا تاکہ بڑا آدمی بنے. تو بڑے آدمی ہم نے دیکھ لیے پاکستان میں کتنے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی بڑا آدمی بن رہا ہے. یہ 70-75 سال سے ہم بڑے آدمی بنا رہے ہیں، اور وہ سارے بڑے آدمی بیٹھ کے نا
ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں, کوئی کرپشن کر رہا ہے, کوئی پولیس میں بیٹھ کے دوسروں کو دبا رہا ہے. وہ جس نے انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بننا تھا وہ ڈاکٹر بننے کے بجائے قصاب بن گیا, مہنگا قصاب ہے, بس فیس زیادہ لیتا ہے. تو لہٰذا چھوٹے بچوں کو ایزی رکھیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, لیکن پیرنٹس کو چاہیے کہ بڑے ہونے تک بھی بچے کو جب آپ انویسٹمنٹ سمجھیں گے نا, چاہے وہ بالغ ہو گیا چاہے چھوٹا ہے, آپ انویسٹمنٹ سمجھیں گے کہ میں اس کے اوپر یہ لگا رہا ہوں, اتنا پیسہ لگا رہا ہوں, اس کو اتنا ٹائم دیا, اتنی ایفرٹ کیا, اس نے مجھے کیا دیا ہے. جب تک آپ یہ سمجھیں گے آپ کا بچہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکے گا. وہ آپ کو غلام ہی, وہ اپنے آپ کو آپ کا غلام ہی سمجھے گا, وہ امپلائی سمجھے گا, اور وہ اس جو جیل ہے نا, منی جیل گھر کی فارم میں, اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا, بغاوت کرنے کی کوشش کرے گا. آپ مجھے یہ بتائیں سارے کے سارے ٹین ایجرز یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا قد نکالتا ہے, سب سے پہلے وہ یہی سوچتا ہے کہ ماں باپ سے میں نے آزاد کیسے ہونا ہے, میں نے ماں باپ سے جان کیسے چھڑانی ہے, میں آزادی کیسے حاصل کروں, میں اپنی مرضی سے کام کیسے کروں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے ایک منی جیل میں رکھا ہوا ہے اور اس جیل سے بھاگنے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر پورا کلچر بنا ہوا ہے. اس کے بعد جو سب سے مین مسئلہ جس کے لیے ہم یہاں پہ جمع بھی ہوتے ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, یہ ہفتے والے دن ہماری ڈسکشن بھی ہوتی ہے, کہ پھر سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے نکاح اور شادی پہ. والدین نے کیونکہ بچے کو انویسٹمنٹ سمجھا ہوا ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 20 سال کا بچہ ہو گیا, 15 سال کا ہو گیا, 18 سال کا ہو گیا, ہمارے اس کے اوپر لاکھوں روپے لگ چکے ہیں, اس نے ہمیں کیا دیا ہے, یہ ہمیں کچھ دے گا, ہمارا اور کچھ نہیں تو نام دے, سوسائٹی میں عزت کما کے دے, لوگوں کو ہو کہ واہ واہ بڑا اچھا بچہ ہے. وہ یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں پیرنٹس. اور بچہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے ان سے آزاد کیسے ہونا ہے, میری جان کیسے چھوٹے گی. اور ہر بچے کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح ہمارا حق رکھا ہے. بچے کو جب بالغ ہوتا ہے تو اس کو لڑکی چاہیے, لڑکی ہے تو اس کو لڑکا چاہیے, سیدھی سی بات ہے, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ پیرنٹس نے تو مجھے منی جیل میں رکھا ہوا ہے, نکاح کی تو کوئی صورت ہے نہیں, تو وہ کیا کرے گا, وہ کہیں پہ گرل فرینڈ بنانے کی کوشش کرے گا, کہیں وہ دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کہیں پہ چیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کہیں پہ فلرٹ کر رہا ہے, کہیں بازاروں میں جا کے پونڈی کر رہا ہے. اور باقاعدہ وہ فخر سے پھر کہتے ہیں جی آپ پونڈی کرنے چلیں. یہ ہم نے دیکھا نہیں اپنے سوسائٹی میں, ہم یہ حرکتیں دیکھتے نہیں ہیں, صرف ہم بات نہیں کرتے, اس کے اوپر ہم دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور مجھے یہ سارے پیرنٹس بتائیں, چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, میرا جو دل چاہ رہا ہے نا, یہ ڈر جائیں گے بچے, کہ مجھے یہ بتائیں, میں ایسے پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ الو کے پٹھو, تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا بچہ بالغ ہے, کوئی 7 سال میں بالغ ہو جاتا ہے, کوئی 8 میں ہو جاتا ہے, کوئی 11 میں, کوئی 13 میں. الو کے پٹھو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا بچہ جب سے بالغ ہوا ہے, تمہیں نہیں پتا وہ رات کو ساتھ والے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ تمہیں نہیں پتا تمہاری بچی ساتھ والے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ اللہ نے جس بچے کو زنا سے بچایا ہے, گرل فرینڈ سے اور اس کلچر سے بچایا ہے, بھائی اس کی بھی ریپروڈکشن ہوتی ہے, اس کی بھی بیولوجیکل نیڈ ہے. تمہیں نہیں پتا وہ ساتھ والے کمرے میں اپنے بیڈ پہ اکیلا لیٹا ہوا کیا کر رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے لیکن تم نے نظریں چھپائی ہوئی ہیں. اور کتنی مائیں ہیں مجھے بتاؤ جو اپنے جوان بیٹوں کے کپڑے دھوتی ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے اس میں, لیکن وہ باپ سے بھی چھپا دیتی ہیں, خود بھی نظر بچا جاتی ہیں. حیا تم لوگوں کو نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے بچے کو حق دیا ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے, اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے, حلال طریقے سے وہ اپنی شہوت پوری کر سکے. اگر وہ حلال طریقے سے پوری نہیں کر پا رہا تو وہ جو تم دجال بن کے بیٹھے ہوئے ہو نا اس کے اوپر, اس کو قید میں رکھا ہوا ہے, تم اس گناہ میں برابر کے شریک ہو. وہ تو گناہ کر ہی رہا ہے لیکن تم بھی گناہ میں شریک ہو. چاہے تم اپنی بیوی کے ساتھ سوتے ہو لیکن گناہ تمہیں اس حرکت کا بھی مل رہا ہے جو تمہارا بچہ اور بچی ساتھ والے کمرے میں کر رہا ہوتا ہے. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کیا حیا ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتایا ہے, ایک ایک چیز کا بتایا ہے کہ مباشرت کیسے کرنی ہے, اپنی بیوی کے ساتھ سونا کیسے ہے, اپنے شوہر کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتایا ہے تو تم جا کے کیوں نہیں اپنے باپ سے کہہ سکتے کہ میرا نکاح کراؤ, میری ضرورت ہے, اور جو باپ کا مال ہے اس کے اندر تمہارا حق ہے. وہ تمہارا باپ جو پورا سمیٹ کے بیٹھا ہوا ہے نا, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ, تباہی ہے اس کے لیے جو مال جمع کر کے رکھے اور گنتا رہے بیٹھ کے.
وہ ان تباہی والوں میں شامل ہو رہا ہے تمہارا باپ بھی، اور اگر کل تم یہ حرکتیں کرو گے تو تم بھی انہی میں شامل ہوگے. تمام اولادوں کو کہتا ہوں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو تمہارے ماں باپ کا مال ہے اس میں تمہارا بھی حق ہے. یہ نہیں کہ جا کے چھیننا شروع کر دو، لیکن تمہارا حق ہے. اگر تمہارے باپ کی سیلری مناسب ہے، مڈل کلاس ہے، روٹی 2 سے زیادہ ہی کھاتے ہو نا، گھر میں سالن 2 قسم کے بنتے ہیں نا، کپڑے 1 سے زیادہ جوڑا موجود ہے، اور تمہارے پاس اسمارٹ فون مہنگے مہنگے موجود ہیں، سواری گھر میں موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے تم لوگوں کو، تمہارے باپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ وہ اپنے بل پہ اپنے بچوں کی شادیاں کرائے، اور جو آنے والی بہو ہے اس کو بھی کھانا کھلائے، کیونکہ تمہارے اولاد کے اوپر، تمہاری اولاد کا تمہارے مال کے اوپر حق ہے. اور اسی طرح اولاد کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا بھی حق ہے باپ کے مال کے اوپر. لہٰذا سیدھی طرح سیدھے جا کے اپنے، سب سے پہلے مردوں کا کام بنتا ہے، لڑکوں کا کام بنتا ہے، سیدھا جا کے اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ نکاح ہمارا حق ہے، اسلام نے ہمیں یہ حق دیا ہے، اور آپ ہمارا نکاح کرا دیں، ورنہ ہم خود کر لیں گے، اور آپ کے مال میں ہمارا حق ہے، وہ ہمارا حق ہمیں دے دیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ بنا کر اس کو آپ کے پیٹ میں ڈالے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تباہی ہے اس کے لیے کہ جو مال جمع کر کے رکھتا رہے اور گنتا رہے. ہر ایک نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں کتنا مال جمع کر لوں، کتنا مال جمع کر لوں. خرچ کرنے کے ٹائم پہ تم لوگوں کو موت پڑ رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے اتنا مال تم لوگوں نے جمع کیا ہے، نوکریاں کرنے والے کب سے جمع کر رہے ہیں، جو جا کر تم انویسٹمنٹ دوسری جگہ پہ تیسری جگہ پر کرتے ہو، جہاں تم نے خرچ کرنا ہے اپنے بچوں کے اوپر، وہاں پہ تم لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے. وہ جو مال تم نے جمع کیا اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرو، ان کو حلال طریقے سے ان کی ضرورتیں پوری کرو. تم نے یہ جو ان کے اوپر روب جمایا ہوا ہے نا کہ یہ اسکول تمہیں بھیجا، تمہارے اوپر ہم نے یہ انویسٹمنٹ کی، تمہیں کھلایا پلایا، یہ تمہارے اوپر فرائض تھے. باقی جو تم نے انویسٹمنٹ کی ہے نا کہ اس یونیورسٹی کے بجائے اس میں داخل کرایا ہے اور اس کے اوپر اتنا پیسہ لگا دو، مہنگے اسکول میں داخل کرا دو، وہ تم نے انویسٹمنٹ کی ہے تاکہ سوسائٹی میں تمہارا نام بنے. وہ تم نے اس لیے کی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بچہ بڑے مہنگے اسکول میں، بڑے مہنگے کالج میں پڑھتا ہے. وہ تم نے اس لیے کی ہے تاکہ وہ پیسہ کما کے لا کے تمہیں دے. وہ تم نے بچے کے لیے نہیں کیا، سیدھی سی بات ہے. لہٰذا سارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ورنہ اولاد کو آج میں کہہ رہا ہوں کھل کے، بغاوت کر دیں. بدتمیزی نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، چیخ نہیں سکتے، لیکن آپ کی بغاوت یہی ہے کہ جا کر سب لوگ اپنا اپنے طریقے سے نکاح کریں، اور لڑکیاں بھی جن کو پیرنٹس روک رہے ہیں وہ بھی نکاح کریں، اور اس کے بعد وہ جو آپ کا شوہر ہوگا اس کے ساتھ وفا کریں. اس کے بعد بھاگ کے واپس گھروں کو نہیں چلے جانا، رونا نہیں شروع کر دینا کہ ماما یاد آ رہی ہیں. لہٰذا اس سسٹم کو درست کریں، اور جب تک آپ لوگ بغاوت نہیں کریں گے نا اس سسٹم سے، بدتمیزی کیے بغیر، چیخو پکار کیے بغیر، حق اپنا اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے نہیں لیں گے، تب تک یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا. شروع تو یہ بچوں سے ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ ایزی جائے گا، لیکن غصہ چڑھ گیا. تو دیکھیں جی، آپ لوگوں کے کچھ سوال لے لیتے ہیں. ہمت، یہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ ہمت کا حاصل ہے ماں باپ سے بات کرنے کی. پھر اگر اتنی سی ہمت نہیں ہے آپ کو ماں باپ سے بات کرنے کی، تو پھر آپ کہنا چھوڑ دیں کہ مجھے نکاح کرنا ہے. اللہ کے راستے میں کچھ کوشش تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے نا. گھر سے نکالتے تو نکل جائیں، اللہ تعالیٰ اور ٹھکانے دے گا. کتنے ہیں یہاں پہ، وہ نوجوان آیا تھا اس دن، وہ کہتا کہ مجھے امی ابو نے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی. میرے ساتھ خود ایسے ہی ہوا ہے، میرے والد نے مجھے آگ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بہترین جگہ دے دی. تو بندوں کے اوپر ڈپینڈنس چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا نا. آن لائن وٹنس ہو تو نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، بہت اسپیشل کیسز میں یہ پوچھ رہے ہیں کوئی کہ آن لائن اگر وٹنس گواہ ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے. جنرل آنسر یہ ہے سمپل سا کہ نہیں ہوتا، اور کچھ تھوڑا سا اسپیسیفک کیس ہو جس میں مطلب ایک اسپیسیفک کیس ہوگا، دیکھنا پڑے گا کہ ویریفائیبل ہیں وٹنسز یا نہیں ہیں، تو اس کیس میں پھر ہو بھی سکتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس. جنرلی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نکاح ہو جاتا ہے. اس طرح تو پتہ ہی نہ چلے بعد میں گواہی مکر جائے، میں تو تھا ہی نہیں ادھر، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میری جگہ کسی اور نے کر دیا، میری آئی ڈی سے کسی اور نے کال کی ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں. جب تک فزیکلی سامنے ہوں تو تبھی نکاح ہوتا ہے. آن لائن اسپیسیفک کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا جی، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے دھمکی دی ہے کہ گھر سے گئے تو خود کو ختم کر لوں گا.
مجھے میرے بھائی کے ساتھ بھی تو محبت ہے، میرے بڑے بھائی ہیں، صرف اور صرف کاسٹ کا ایشو آ رہا ہے اس لڑکے میں۔ اچھا، آپ کے بھائی کو اگر زیادہ تکلیف ہے نا تو ذرا اس کو کر لینے دیں خودکشی۔ یہ ڈرامے کرتے ہیں صرف، ٹھیک ہے، کوئی نہیں خودکشی کرتا۔ آپ نکاح کر لیں، اس کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کریں نکاح، بے شک کریں، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حق دیا ہے۔ اگر وہ کرے گا خودکشی تو حرام موت مرے گا، اگر اتنا شوق ہے اس کو۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکاح کا حق دیا ہے، ایک تو آپ کو حلال کام سے روک رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ خودکشی کر لوں گا۔ ایک حرام کام یہ کر رہا ہے، دوسرا حرام کام خودکشی کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو بھائی آپ یہ حرام کام وہ جو کر چکا ہے، کر رہا ہے، آپ کو نکاح سے روک رہا ہے، آپ اس کو تو حلال کریں نا۔ آپ تو اچھے طریقے سے جا کے نکاح کریں، اپنا معاملہ آسان کریں، اور دوسرا حرام کام اگر وہ پیچھے سے کرتا ہے نا تو کر لے تو اچھا ہی ہے۔ ایسے لوگ جو ہے نا، اگر اس کو اتنا ہی شوق ہے حرام موت مرنے کا تو بے شک مر جائے۔ اچھا جی، یہ پوچھ رہی ہیں، کوئی بچی پوچھ رہی ہے کہ میرا بھائی کہتا ہے کہ میری اجازت کے بنا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں میرا بھائی ولی ہے اور ولی کے بنا نکاح قابل قبول نہیں ہے، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی کا ولی زبردستی نکاح کر دے تو وہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسد قرار دیا۔ لہٰذا اصول یہ بنا کہ اگر ولی زبردستی نکاح کر دے کسی لڑکی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اگر لڑکی کو نکاح پسند نہیں ہے، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو وہ نکاح فاسد ہے، نکاح ہوا ہی نہیں۔ یعنی ولی اگر زبردستی نکاح کر دے اور لڑکی ایکسیپٹ نہ کرے تو نکاح فاسد ہے۔ ولی کا کیا ہوا نکاح بچی جو ہے وہ کینسل کر سکتی ہے، لیکن اگر لڑکی خود نکاح کر لے، نہیں کرنا چاہیے اس کو، لیکن اگر وہ کر لے تو ولی اس کو کینسل نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام میں پریورٹی پسند کی ہے۔ لڑکی اور لڑکا پسند کریں گے وہی نکاح ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے پسند نہیں کیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ اسی طرح اس سے یہ بھی اصول ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا کہ ایک لڑکی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے میری شادی کر دی، حالانکہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح فاسد قرار دے دیا اور اس لڑکی کو پسند کا نکاح کرنے کی اجازت دے دی، یعنی کہ لڑکی کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا نکاح خود کر لے۔ یعنی اگر ولی پسند کے نکاح میں، ولی کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، دوست، اگر وہ پسند کے نکاح میں ساتھ نہیں دے رہا، سپورٹ نہیں کر رہا، روک رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ولی ہی نہیں رہتا، وہ ولی کینسل ہو جاتا ہے۔ پھر لڑکی یا لڑکا کسی اور کو ولی بنا لے، لڑکے کو تو ولی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لڑکی کسی اور کو ولی بنا لے۔ اگر کوئی بھی ولی اویلیبل نہ ہو تو لڑکی خود بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ کورٹ میں جا کے نکاح کریں، اسٹیٹ کو ولی بنا لے، وہ کورٹ آپ کا ولی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ولی والا ہم نے کافی زیادہ ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ آپ جائیں گے awaisnasir.com/نکاح کے اوپر، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے بات بتائی ہے میں اس کو ریپیٹ کر کے بات بتاؤں گا، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے، اصل سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہے، صحیح بات بتا نہیں پا رہے ہوتے۔ تو اگر لڑکا اور لڑکی نے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا ہے اور حق مہر بھی ادا کیا ہے، گواہ موجود تھے، 2 یا 2 سے زیادہ ٹرسٹیبل لوگ موجود تھے جو سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں، تو وہ نکاح ہو گیا۔ اب اس کو رجسٹر کروائیں یا نہ کروائیں، وہ آپ کی اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، شریعت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ تو اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ آپ چاہے نہ بھی پورے کریں تب بھی آپ کا نکاح ہو گیا۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ موجود تھے، گواہوں میں فزیکلی موجود تھے، حق مہر ادا ہوا، لڑکی اور لڑکے نے ایکسیپٹ کیا، تو وہ نکاح ہو گیا، چاہے اس کو فی الحال آپ نے رجسٹر نہیں کروایا تب بھی۔ لیکن بہرحال اس نکاح کو ایونچولی رجسٹر بھی کرانا ہوگا اور اناؤنس بھی کرنا ہوگا، ورنہ اگر آپ نے اناؤنس نہیں کیا نا تو پھر وہ بہت پرابلمز ہیں، نہ لڑکی سیف ہے نہ لڑکا سیف ہے۔ ٹھیک ہے، سوسائٹی کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نکاح ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں ٹھیک ہے، لیکن بہرحال نکاح ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر 2 گواہ موجود تھے اور
دو یا دو سے زیادہ گواہ موجود تھے اور حق مہر ادا ہوا تو پھر نکاح ہو گیا، چاہے وہ اسٹیٹ میں رجسٹر ہو یا نہ ہو. ویسے تو ضرور اچھا تھا کہ ولی کو بتاتے اور ان کو انوالو کرتے، لیکن اگر نہیں کیا تو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نکاح نہیں ہوا، نکاح ہو گیا ہے. ہاں کنفرم بات ہے. اور گواہ ہونے چاہیے نا، گواہوں کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کو سوسائٹی کو بھی پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ میاں بیوی آپس میں اگر ریلیشن شپ رکھ رہے ہیں، اوبویسلی انہیں رکھنا چاہیے، تو وہاں پہ بھی پتہ ہونا چاہیے. وہ جس روم میں ہیں، جس گھر میں ہیں، جہاں پہ بھی وہ مل رہے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میاں بیوی ہیں. نکاح کا یہی مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو اسٹیٹ میں رجسٹر نہیں کروایا، میری بات سن لیں، اگر اس کو اسٹیٹ میں رجسٹر نہیں کروایا تو نکاح نامہ جو ہے، پاکستان میں تو نکاح نامہ ہوتا ہے، انڈیا میں بھی شاید وہی ہو، کشمیر میں بھی، تو وہ نکاح نامہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو فارم، اس کو فل کر لیں، سائن کر لیں اور اس کو اپنے پاس بھی رکھ لیں اور لڑکی بھی اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے. گواہوں کے نام بھی موجود ہونے چاہیے. اب اس نکاح نامے کو آپ سبمٹ کرائیں گورنمنٹ میں یا نہ کروائیں، تب بھی نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں تاکہ ایک ثبوت ہو آپ کے پاس کہ آپ لوگوں نے نکاح کیا ہوا ہے، چاہے اس کو آپ نے رجسٹر کروایا ہے یا نہیں کروایا. ٹھیک ہو گیا. نہیں نا، یہ تو دیکھے نا، بیان بدل دیا نا آپ نے. یہ تو میں نے پہلے بھی اسی لیے کہا ہے اگر فزیکلی وہ موجود تھے. آن لائن کی میں کوئی گواہی نہیں دے سکتا، آن لائن کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ کسی نے فلٹر لگا کے کوئی کال پہ آ گیا تھا، لڑکی تھی دوسری سائڈ پہ لڑکا بنی ہوئی تھی، لڑکا تھا لڑکی بنی ہوئی تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا. آن لائن نکاح کا اس طرح سے نہیں بتایا جا سکتا. وہ کوئی بہت اسپیسیفک کیس ہو تو پھر اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. خاص کر آن لائن نکاح وہ کہ جس کے اندر ولی موجود نہیں ہے اور پیرنٹس اور فیملی کی سپورٹ نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا کہ وہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر آن لائن وہ موجود تھے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ملتے ہیں آپس میں یا ملنا چاہتے ہیں، تو پھر جب ملنا ہو تو وہاں پہ کر لیں، دوبارہ کر لیں نکاح. آن لائن کر لیا تو بے شک ساری عمر نکاح کھیلتے رہیں، بار بار کرتے رہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. طلاق میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ منہ سے اگر ورڈ کہہ دیا طلاق والا، بیوی کو دے دی تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن نکاح جتنی بار مرضی کرتے رہیں. آن لائن انہوں نے کیا تھا تو وہ فزیکلی آپس میں بیٹھ کے سامنے گواہوں کو بٹھا کے کر لیں نکاح، اور اس کو پیپر کے اوپر نکاح نامہ کو فل کر لیں، چاہے اس کو اسٹیٹ میں رجسٹر کرائیں یا نہ کرائیں. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات. دیکھیں اگر تو نہیں، دیکھیں اگر لڑکے نے رشتہ کہیں اور کر لیا تو آپ کا ویٹ کرنے کی توقع نہیں بنتی نا. تو لڑکے کے لیے تو ویسے بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پیرنٹس کی پرمیشن لے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ استخارہ کر کے موو آن کریں. میں تو یہ سجیسٹ کروں گا. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، آپ استخارہ کر لیں. دیکھیں بانڈنگ تو ہونی نہیں نا چاہیے تھی، نکاح کرنا چاہیے تھی، نکاح کرنا چاہیے تھا. بانڈنگ اور یہ تو حرام ریلیشن شپ تھا نا، پھر غلط تھا سب کچھ. غلط تھا نا. آپ نے حرام اور ریلیشن شپ کے لیے استخارہ نہیں کرنا، آپ نے بانڈنگ بنانے کے لیے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرنا، آپ نے صرف نکاح کے لیے استخارہ کرنا ہے. حرام کام کے لیے استخارہ کریں گے تو شیطان آپ کو اچھے ہی استخارے دکھائے گا. استخارہ ہوتا ہی صرف نیک کام کے لیے، خیر کے کام کے لیے. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. السلام علیکم جی. نیکسٹ دیکھیں، یہ جتنے بھی لوگ ایسے کر رہے ہیں نا، آپ کی کال سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ جو اس طرح کے پرسنل پرائیویٹ میٹرز ہیں وہ کال پہ نہ بتایا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ کرنی ہے اگر آپ نے ایسی بات تو آئی ڈی چینج کر لیا کریں، اپنی جو آپ کی ایکچوئل آئی ڈی ہے وہ نہ یوز کیا کریں. چلیں بہرحال کنٹینیو کریں. تو آپ لوگ کر لیں نکاح، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں آپ لوگ نکاح کر لیں، پھر خود ہی سے کر لیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حرام کاموں سے، غلط کاموں سے بچائے. تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگ نکاح کر لیں. پیرنٹس جب حرام کام ہو رہا ہوتا ہے تو پیرنٹس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جب آپ نکاح کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. بس آپ دے دیں. آپ دھوکہ نہیں ہوتا. یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے امی ابو کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی. دھوکہ دے دیں. دھوکہ کیا ہے اس میں؟ نکاح کرنا دھوکہ ہے؟ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے. یہ اگر دھوکہ ہے تو دے دیں دھوکہ ان کو. پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کریں. پہلے اللہ کے حقوق پورے کریں، پھر اس کے بعد والدین کے حقوق ہیں. والدین کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ خدا بن کے بیٹھ جائیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ نے حرام ریلیشن شپ سے نکال لیا. بس آپ فوراً نکاح کر لیں.
نکاح کر لیں، بس فوراً کر لیں نکاح. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جب کوئی شخص گناہ چھوڑ کے اللہ سے توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک مسافر، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ صحرا میں جا رہا ہے تو اس سے اس کی سواری، کھانا پینا، سامان سب کچھ چھوٹ گیا، تو صحرا میں آپ کو پتہ ہے نہ کوئی پانی ہوتا ہے نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ موت ہی ہوتی ہے. لیکن اس کو شخص کو پھر وہ چیزیں مل جائیں واپس تو وہ خوشی سے کہے، خوشی سے الٹا کہہ دے، اتنی خوشی ہو اس کو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ الٹا کہہ دے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، خوشی سے کہہ دے، منہ سے نکل جائے اس کے. تو اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے توبہ کرنے پہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی خاص مدد کرتا ہے کہ جب کوئی کسی گناہ سے توبہ کر کے اس سے باز آ جائے تو آپ بس استخارہ اس چیز کا کریں کہ آپ لوگوں نے نکاح بس ایک دوسرے کے لیے کب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس پھر اس کے بعد استخارہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. یہ ماں باپ کی بات ماننا جائز نہیں ہے، ایسے والدین کی نافرمانی کرنا ثواب ہے. ہاں نہیں وہ تو دیکھیں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اگر کوئی پیرنٹس مانتے ہیں یا کوئی اور مذہب اختیار کر لیا ہے یا بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے یا مزاروں پہ جا کے سجدے دینے لگ گئے ہیں یا مزاروں والوں سے دعائیں کرتے ہیں تو یہ تو کافر والدین ہیں. ایسے والدین کی تو بالکل آپ ان کو دیکھیں گے. آپ انشاءاللہ نکاح کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آج کے لیے اتنا ہی. کافی لوگوں کو بھی اور بھی میں نے کال کی تھی لیکن کسی نے اٹینڈ ہی نہیں کی، بہت کم لوگوں نے اٹینڈ کیا ہے. تو بس یہ ہمارا سیشن آٹومیٹک کلوز ہو جاتا ہے 1 گھنٹے کے بعد آئی تھنک، تو یہ کلوز ہونے والا ہے ابھی. ہاں ہو گیا. تو بہرحال آپ سب کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے راستے پر قائم فرمائے، سب لوگوں کے نکاح کے مسائل حل فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے اور امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اہل فلسطین کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، امام مہدی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمام تر امت مسلمہ کو توفیق دے کہ وہ امام مہدی کا ساتھ دیں، حق کے راستے کا ساتھ دیں. اور جو لوگ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ بات کر کے کر رہے ہیں، چاہے وہ فزیکل احتجاج کر کے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی اس کوشش کو ہی قبول کر لے اور ان کو ہدایت کے راستے پہ لے آئے. اور امام مہدی کا انکار کرنے پہ پوری امت مسلمہ جو کفر کو اختیار کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کفر سے پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نکال لے. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. ینگ اینڈ میرڈ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آنورڈز یوٹیوب، گوگل پوڈ کاسٹس، ایپل پوڈ کاسٹ، اسپوٹیفائی پوڈ کاسٹ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز جو پوڈ کاسٹ کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن 6 بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا. تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام 6 بجے یوٹیوب، گوگل پوڈ کاسٹ، ایپل پوڈ کاسٹ، اسپوٹیفائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر.